الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آله كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. آپ سب کو سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ میں بیٹھ کیا، اس کی نسبت آپ سب کو عطا کی. الحمدللہ رب العالمین. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم ومن نقض انما ينقض على نفسه ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله برحمته. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. احباب گرامی، مجھے اس بات پہ بہت خوشی ہے الحمدللہ کہ بہت سے حضرات علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں. اور احباب کو بھی جنہیں اللہ کریم نے یہ سعادت بخشی اور اس کی توفیق بخشی تشریف فرما ہیں. آج کے دور کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت تحقیق و تدقیق کا دور ہے، ذرائع ابلاغ کا دور ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دلائل کا دور ہے، لاجک کا دور ہے. ہر بات دلیل سے سنی اور سمجھی جاتی ہے، اور عام آدمی بھی ہر بات کی دلیل مانگتا ہے. حضرات گرامی، باوجود ان تمام کمالات کے، علمی موشگافیوں کے، دلائل کے، اس دور کی ایک مصیبت یہ ہے کہ جو بات کی جاتی ہے اسی کسی نہ کسی مکتب فکر کے رنگ میں دیکھا جاتا ہے، کسی نقطۂ نظر کی ترجمانی سمجھی جاتی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ میں اللہ کے گھر میں باوضو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پہ بیٹھا ہوں. میں کسی فرقے کی بات نہیں کرنا چاہتا، کسی نقطۂ نظر کی بات نہیں کرنا چاہتا، کسی مکتب خیال کی بات نہیں کرنا چاہتا، کسی مکتب فکر کی بات نہیں کرنا چاہتا. میں نہ کسی کی تردید کرنا چاہتا ہوں، نہ کسی کی تائید کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے حضور
جو حق ہے وہ جو حق سمجھتا ہوں وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی حق سمجھنے، حق کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی۔ اگر ہم دلائل پہ آئیں تو یہ ماہ مبارک ربیع الاول آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تولد ہونے کا مبارک مہینہ ہے۔ آپ اس ماہ مبارک میں اس عالم آب و گل میں جلوہ افروز ہیں۔ ارواح وجودوں سے پہلے موجود تھے، اور ارواح عالم امر سے ہیں۔ کل الروح من امر ربی، اس سے زیادہ انسان کو بتایا نہیں گیا، فرمایا کہ تم اسے سمجھ نہیں سکتے کہ عالم امر سے روح کو کیسے بنایا گیا۔ یہ انسانی شعور سے بالا تر کی بات ہے۔ جب روحیں بنی تب سے نبی نبی تھے، رسول رسول تھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تھے، اور آپ کا ارشاد موجود ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا گارا گوندا جا رہا تھا۔ سارے نبی ازل سے نبی ہیں، دنیا میں پیدا بحثیت نبی ہوتے ہیں، برزخ میں نبی رہتے ہیں، میدان حشر میں نبی ہوں گے، جنت میں بھی تخت نبوت پہ جلوہ افروز ہوں گے، نبی نبی ہی ہوں گے۔ نبوت وہبی صفت ہے، اللہ سے عطا ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لیے عطا ہوتی ہے۔ نبی محنت مزدوری سے اور مجاہدے سے اور پڑھنے پڑھانے سے نہیں بنتے، نبی بنے بنائے آتے ہیں اور ہمیشہ نبی ہی رہتے ہیں۔ اب اس کا اپنا نظام ہے کہ اگر حضور اس زمانے سے نبی تھے تو پھر اللہ کریم نے کیا اہتمام فرمایا۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ تمام نبیوں سے اللہ کریم نے عہد لیا، تمام ارواح انسانی سے بھی عہد لیا۔ الستو بربکم، میری تحقیق کے مطابق جو میں سمجھ سکا ہوں، ہم پڑھتے رہے کتابوں میں کہ ارواح کو سب کو یکجا حاضر کیا گیا، لیکن جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بنیادی خلیہ ہوتا ہے پورے انسانی وجود کا، جس سے باقی خلیے بن کر پورا وجود بنتا ہے، اور یہی وہ خلیہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی جل جائے، کوئی خاکستر ہو جائے، کسی کو درندے کھا جائیں، کہیں چلا جائے، اس خلیے کے ساتھ روح کا ربط رہتا ہے، اور اس خلیے کا ربط ہر اس خلیے سے ہوتا ہے جو کبھی اس کے وجود کا حصہ رہا ہو۔ تو یوں وجود کہیں بھی بکھر جائے، روح کا تعلق اور ربط اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر روح آخرت میں نجات یافتہ ہے تو وہ راحت ہر اس خلیے کو، ہر اس ذرے کو پہنچتی ہے، اور اگر روح خدا نخواستہ گرفتار عذاب ہے تو اس کی اذیت بھی ہر خلیے تک پہنچتی ہے، خواہ وہ کسی شکل میں چلا گیا۔ تو وہ قادر ہے، اس نے صرف روحیں جمع نہیں کی بلکہ تمام انسانوں کے وہ خلیے، تمام انسانوں کے وجود بھی جمع کیے مال ارواح۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ جنہیں حیرت ہوتی ہے نا کہ حشر کو اتنی مخلوق کہاں آئے گی،
یہ ساری مخلوق جس کو دنیا میں آنا تھا ایک دفعہ پہلے اس کی بارگاہ میں جمع ہو چکی ہے، اور ان سب پر یہ سوال کیا گیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک۔ فرمایا اب اس بات کو یاد رکھنا، دنیا میں جا کر بھول نہ جانا۔ جہاں اپنی عظمت کا، اپنی ربوبیت کا عہد لیا، وہاں تمام انبیاء سے الگ عہد لیا گیا کہ آپ میں سے جب بھی جو بھی دنیا میں تشریف لے جائے گا، جہاں میری توحید کا تذکرہ کرے گا، اپنی نبوت کا تذکرہ کرے گا، آخرت کی بات کرے گا، عقائد کی بات کرے گا، اعمال کی بات کرے گا، عذاب و ثواب سے آگاہ کرے گا، قوم کی رہنمائی کرے گا، وہاں یہ بنیادی بات اپنی امت کو بتائے گا کہ آنے والا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لائے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی خدمت عالی میں اپنی جان مال بھی پیش کرنا۔ انبیاء تشریف لاتے رہے، اپنے اپنے حصے کا کام بخوبی انجام دیتے رہے۔ آپ انبیاء کے حالات پڑھیں، کچھ کا تذکرہ قرآن کریم نے فرمایا ہے، اکثر کا ذکر خیر نہیں فرمایا، کیونکہ قرآن حکیم تاریخ کی کتاب نہیں ہے، ضروری باتیں ارشاد فرماتا ہے۔ تو ان کے حیات مبارکہ میں ہمیں بڑے بڑے عظیم انقلاب نظر آتے ہیں، بے شمار مصائب کے پہاڑ نظر آتے ہیں، انسانوں اور شیطانوں کی طرف سے ان کا راستہ روکنے کی بے شمار تدابیر اور بے شمار تکالیف اور مصائب اور مقابلہ، لیکن انبیاء استقامت کے پہاڑ اور اپنی جگہ پر کھڑے حق بیان کرتے اپنے وقت پر دنیا سے تشریف لے جاتے۔ ریزمگاہ عالم آباد رہی، انبیاء تشریف لاتے رہے، اپنی قوموں کی طرف مخصوص علاقوں میں مبعوث ہوئے، مخصوص وقت کے لیے مبعوث ہوئے۔ انسانیت کا بچپن تھا آدم علیہ السلام کا زمانہ، شیش علیہ السلام کا زمانہ لڑکپن تھا، نوح علیہ السلام کا زمانہ نوخیزی تھی انسانیت کی۔ انسانیت پروان چڑھتی رہی، انبیاء تشریف لاتے رہے، حتیٰ کہ عالم انسانیت اپنے کمال کو، اپنی بلوغت کو پہنچا، تو پھر امام الانبیاء تشریف لائے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بیک وقت ساری انسانیت کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے نبی مبعوث ہوئے۔ نبی کے تشریف لانے اور اس کے مبعوث ہونے کے میں فاصلہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں، فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، تیری سلطنت الٹ دے گا۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ فرعون اسرائیلیوں کا جو بچہ پیدا ہو قتل کر دیا جائے، جو بچہ پیدا ہوتا قتل کرا دیا جاتا۔ پھر انہوں نے ہی، قبطیوں نے ہی بادشاہ سے کہا کہ جناب یہ تو سارے ان کے پیدا ہونے والے بچے قتل ہو رہے ہیں، ان کا مرد کوئی باقی نہیں رہے گا، تو ہمارے کام کون کرے گا؟ یہی تو ساری خدمت کرتے ہیں، ہماری مزدوری کرتے ہیں، مکان بناتے ہیں، کھیت چلاتے ہیں، کام تو سارا یہ کرتے ہیں، تو یہ تو رہیں گے نہیں۔ اس نے کہا اچھا 1 سال جو پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے، 1 سال جو پیدا ہوں انہیں چھوڑ دیا جائے۔ ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے قتل نہیں کیے جاتے، لیکن وہ ایسا قادر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سال میں پیدا فرمایا جس سال قتل کیے جاتے تھے، اور ایسا قادر ہے کہ پھر اسے میں اس لمبے قصے میں نہیں جانا چاہتا، وہ قادر ایسا ہے کہ انہیں
فرعون کے محل میں پہنچا دیا. پیدا ہوتے ہی دوسرے تیسرے دن فرعون کے پاس تھے کہ اس کی پرورش میں یہی کروں گا جسے تو روکنا چاہتا ہے. اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا کہ اسے دریا میں ڈال دو, نکال لے گا اسے, فکر نہ کرو, اسے وہ نکالے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے, اور میں اس سے اس کی پرورش کا کام لوں گا. لیکن کیا جب موسیٰ علیہ السلام دریا میں ڈالے گئے تو کسی انقلاب کی بنیاد پڑی؟ کیا جب فرعون نے نکال لیا تو کسی انقلاب کی بنیاد پڑی؟ کیا ان کے لڑکپن بچپن میں ان کے مصر سے چلے جانے سے کسی انقلاب کی بنیاد پڑی؟ نہیں, یہ کوئی نہیں ہوا. جب مدین سے واپس آ رہے تھے, حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے جب واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں جب طور پر لقاء الہی ہوا اور نبوت عطا ہوئی, نبی مبعوث ہوئے اور حکم ہوا کہ اب جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے بات کرو, بات وہاں سے شروع ہوتی. سارا معاملہ حق و باطل کا جو شروع ہوتا ہے, رزم گاہ حق و باطل جو گرم ہوتی ہے, تو وہ ان کی بعثت سے اور طور سے نکل کر فرعون کے پاس جب جاتے تب شروع ہوتی. پیدا ہوئے تو فرعون کے گھر میں پرورش پاتے رہے, نہ فرعون کو کوئی تکلیف تھی, نہ موسیٰ علیہ السلام, نہ کوئی حق و باطل کی بات تھی, نہ کوئی ثواب عذاب کی بات تھی, نہ کوئی گناہ ثواب کی بات تھی. لیکن جس لمحے مبعوث ہوئے اسی لمحے حق و باطل کا مقابلہ شروع ہو گیا. جس نے مانا وہ مومن کہلایا, جس نے نہیں مانا وہ کافر کہلایا. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ عظیم ہستی تھی جس کی بعثت کی خاطر 1,25,000 یا کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عالم آب و گل میں ایک سٹیج تیار کیا, اور سب سے آخر میں وہ ہستی تشریف لائی جو مقصود کائنات تھی, اور جس نے پوری کائنات کو اس انقلاب سے آشنا کیا جو ابھی تک بحمد اللہ کفر کو للکار رہا ہے اور قیامت تک للکارتا رہے گا. 1450 صدیاں بیت گئے, 1450 سال بیت گئے, 14 صدیاں بیت گئیں. مرور زمانہ اس انقلاب کی آواز کو کمزور نہ کر سکا, اس کی انقلاب آفرینی میں کمی نہ لا سکا. ابھی بھی کفر لرزہ بر اندام ہے کہ ہمارے لیے خطرہ ہے تو یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول. تو اتنی بڑی ہستی جب دنیا میں آپ پیدا ہوئے, آپ کا تولد مبارک ہوا, تو بے شمار انقلاب آئے. نور ظاہر ہوا, برکات کا ظہور ہوا, اجتماعی عذابات اٹھ گئے, قومیں بگڑ جاتی تھیں, چہرے مسخ ہو جاتے تھے, بندر اور سور بن جاتے تھے, ہلاک ہو جاتے تھے, غرق ہو جاتی تھی قومیں, آسمان سے آگ برسا کرتی تھی, ہوائیں اٹھا کر پٹک دیتی تھی, زمین میں غرق ہو جاتے تھے. لیکن اجتماعی عذاب عالم کفر سے بھی موقوف ہو گئے, چہرے مسخ ہونے ختم ہو گئے, دنیاوی برکات کا بے پناہ ظہور ہوا. جہاں حضور تشریف لے جاتے وہاں دنیاوی چیزوں میں بے پناہ برکت ہوتی. مائی حلیمہ جب بچے لینے جا رہی تھی, ان کی سانڈنی سب سے کمزور تھی اور وہ غریب تھیں, تو سب سے پیچھے دور رہ جاتی تھی, گھسٹتی پٹتی چلی آ رہی تھی. لیکن وہی دبلی سانڈلی جب
آپ کو لے کر واپس جا رہی تھی تو قافلے کی کوئی سانڈنی اسے مل نہیں سکتی تھی، اتنی برق رفتار ہو گئی، ان کے ریوڑ میں برکت ہو گئی، دودھ دینے لگ گئی ساری بکریاں، مال میں برکت ہو گئی. یہ ساری چیزیں پھر کسرا کے محل کے کنگرے گر گئے، بے شمار برکات. لیکن ان ساری برکات کو آپ گنتے جائیں تو ان میں کوئی توحید یا کفر یا شرک کی کوئی بات نہیں، اور مومن و کافر کی بھی تمیز نہیں. یہ برکات کافر کو بھی نصیب ہوئی، جنہیں دین کی خبر ہی نہ تھی انہیں بھی یہ برکات نصیب ہوئی. عذاب اجتماعی سے تو مشرک بھی بچ گئے، جو بت پرست تھے وہ بھی بچ گئے. لہذا ولادت باسعادت سے قدسیوں کو بھی فائدہ ہوا، عرشیوں کو بھی فائدہ ہوا، فرشیوں کو بھی فائدہ ہوا، لیکن اللہ کریم اسے شمار نہیں فرماتے. یہ تو ہونا ہی تھا. بات جب اللہ کریم سے پوچھی جائے تو بات اللہ کریم شروع فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین. بات ہوتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بات ہوتی ہے نبی آخر الزمان کی، بات ہوتی ہے رحمت للعالمین کی. بات ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت اور اس کے بے پناہ انسان، ہر ذی روح اور ہر نباتات جمادات، ہر ذرے مخلوق کے ہر ذرے پر اس کے بے پناہ احسانات. عرش ہے یا فرش، خاک ہے یا نور، ہر چیز کا وجود اس کا عطا کردہ ہے اور اس کی بقا بھی اس کی عطا کردہ ہے، اور سارے وسائل اس کے دیے ہیں. ہر شے اس کے آسرے پہ قائم ہے، اس کے قائم رکھنے سے قائم ہے. اس کے احسانات کا شمار نہیں ہو سکتا. لیکن جب وہ خود شمار کرتا ہے تو کہتا ہے احسان تو میں نے کیا اپنے ایماندار بندوں پر. یہ تو بے پناہ احسانات ہیں ساری مخلوق پر، لیکن میرا بہت بڑا احسان سب سے نمایاں، جس کی ہر کو خبر ہونی چاہیے، جسے خود وہ شمار فرما رہا ہے، فرمایا میں نے احسان فرمایا مومنین پر جب میں نے ان میں محمد الرسول اللہ کو مبعوث کر دیا. کیونکہ ایمان اور کفر میں تفریقی بعثت عالی سے شروع ہوتی ہے، ولادت باسعادت سے نہیں، بعثت عالی سے شروع ہوتی ہے. پھر آگے اس کی خود شرح فرمائی کہ دیکھو کتنا بڑا احسان تھا کہ مبعوث ہونے والی ہستی نے یتلو علیہم آیاتہ، اس نے بندوں کو اللہ کی باتیں بتانا شروع کر دی کہ اللہ یہ فرماتا ہے، اللہ تمہیں یہ کہہ رہا ہے، اللہ تم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے، اللہ تمہیں یہ حکم دے رہا ہے، اللہ تمہیں یہ بات بتا رہا ہے. یہ کوئی معمولی بات تھی کہ بندوں کو اللہ کی بات بتائی جائے؟ کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو نے، مشت غبار کو براہ راست کلام الہی سے مشرف ہونے کا منصب جلیلہ نصیب ہوا. فرمایا بات بتا کر چھوڑ نہیں دیا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو پاک کر دیا. کسی کے دل میں برسوں کا کفر ہوگا، کسی کے دل میں برسوں کا شرک ہوگا. کوئی ایسے بھی خوش نصیب تھے جو کفر و شرک سے بچے ہوئے تھے، توحید کے قائل تھے، لیکن انہیں بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی ذات کون ہے، کہاں ہے، کیسی ہے. ان کے دلوں کو ایسا صاف کیا کہ اگر پتھر تھے تو میرے نبی نے آئینے بنا دی اور ان پر تجلیات باری رقصاں ہو گئے. یعنی نبی جو کچھ فرماتا ہے وہ تھیوری نہیں ہوتی، محض الفاظ نہیں ہوتے، تھیوری نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ فیلنگز، کیفیات ہوتی ہیں. نبی جب کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے تو جو ایمان لاتا ہے اسے نظر تو نہیں آتا، لیکن وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہے ایک ہی.
ان نگاہوں سے نظر نہیں آتا، لیکن ایسی کیفیت اس پر وارد ہوتی ہے کہ ان آنکھوں سے دیکھنے سے زیادہ اسے یقین ہو جاتا ہے۔ سو فرمایا میرے نبی نے صرف میری بات ان تک نہیں پہنچائی بلکہ بندے کو اللہ کی بات سے آشنا کیا، وہ یزکیہم، اور ان کے دلوں کو ایسا پاک کر دیا کہ ان میں رائی برابر کہیں کوئی نقص نہیں رہا۔ اور پھر ایک اس سے بڑھ کر کمال یہ کیا کہ وہ یعلمہم الکتاب، میری باتیں انہیں تعلیم فرما دی، ان کے سینوں میں جا گسی ہو گئیں، ان کی زبانوں پہ جاری ہو گئی۔ والحکمہ، اور صرف الفاظ نہیں، ان کے مفاہیم بھی ان کے دلوں میں سمو دیے۔ اس سے بڑے کسی احسان کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کا ایک بندہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسح خام کو جس نے کندن بنایا، کچے تانبے کا سونا بنا دیا، گئے گزرے لوگوں کے دلوں کو قرآن کا محل بنا دیا۔ کوئی اس کے مفاہیم بیان کر رہا ہے، کوئی اس کی آیات تلاوت کر رہا ہے، اور 1430 برس بیت گئے، آج کوئی آیت پڑھو زیر زبر غلط نکل جائے تو 20 بندے بیٹھے بول جائیں گے یہ زبر غلط پڑھی ہے آپ نے، یہ زیر غلط، ایسے نہیں ہے ایسے۔ بہت بڑی سعادت، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ حضور کا ذکر خیر کرنا چاہیے، ہر لمحے کرنا چاہیے، ہر آن کرنا چاہیے۔ تو ہم ذکر خیر کرتے ہیں، لہذا ولادت باسعادت کب سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ حضور کا ذکر خیر کتنا کرنا چاہیے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے۔ اے ایمان والو، تم بھی درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ درود کیا ہوتا ہے؟ درود کہتے کسے ہیں؟ درود کیا ہے؟ یہ در یدر سے مشتق۔ درود کہاں سے بنا ہے؟ اس کا مصدر کیا ہے؟ در یدر۔ اس کا مطلب ہے ایسی چیز جو ہر وقت جاری رہے، جس میں رکاوٹ نہ آئے۔ درا یدرو سے مراد ہوتی ہے ایسی نعمت، ایسی چیز، ایک کوئی چشمہ جو ہر وقت جاری رہے، ایک دریا جو ہر وقت بہتا رہے، کوئی کام جو ہر وقت ہوتا رہے۔ اللہ کیسے درود بھیجتے ہیں؟ مسلسل عملاً اپنی رحمتیں نازل فرماتے رہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ اللہ کریم کا درود کیا ہے؟ فرشتہ درود بھیجتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ مسلمان درود بھیجتا ہے، دعا کرتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اے اللہ تو برکتیں رحمتیں نازل فرما۔ اللہ درود بھیجتا ہے، وہ عملاً رحمتیں نازل فرماتا رہتا ہے۔ اب یاد کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں تو کوئی لمحہ انقطاع نہیں آنا چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی یاد ہر سانس میں ساتھ ہو۔ قرآن کا تو مطالبہ یہی ہے،
سال میں ایک دن ڈھول ڈمکے بجا کر شور شرابہ کر کے یاد منا کے بھول جانا، یہ تو قرآن کا تقاضا نہیں ہے۔ قرآن کا تقاضا ہے کہ ہر لمحے یاد پیغمبر، دعائے پیغمبر، سلام پیغمبر کسی لمحے منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ اب بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک کوئی ڈھول تو نہیں بجا سکتا، کوئی باجے تو نہیں بجا سکتا، کوئی جلوس تو نہیں نکال سکتا۔ یہ تو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سونے جاگنے میں ہر لمحے میں یاد حبیب کبریا جو ہے وہ سموئی ہوئی ہوگی اور درود کا ورد جاری رہے گا، تب بات بنے گی۔ اب یاد یا اللہ کیسے کیا جائے وہ طریقہ بھی بتا دے۔ گلی پر کھڑے ہو کر شور مچا کر یاد کریں، باجے گاجے بجا کر یاد کریں، پٹاخے چلا کر یاد کریں، ڈھول بجا کر یاد کریں، جلوس نکال کر یاد کریں، جشن منا کیسے کریں؟ فرمایا جب میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو تو تم میں دن میں 5 نمازیں تو فرض ہیں، 5 وقت کی نمازیں مکلف مومن پر فرض ہیں اپنے اپنے وقت پر۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اپنے اپنے وقت پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ پھر فرائض کے ساتھ سنن ہیں، نوافل ہیں۔ پھر مغرب پہلی نماز ہے، مغرب کے ساتھ اوابین ہیں، عشاء کے ساتھ غیر موقدہ سنتیں ہیں، اس کے بعد پھر وطر ہیں، اس کے بعد پھر تہجد کے نوافل ہیں، پھر طلوع آفتاب پر اشراق کے نوافل، فجر کے نوافل ہیں، پھر ضحیٰ کے نوافل ہیں اشراق کے بعد۔ پھر جب سورج ڈھلتا ہے تو 4 رکعت نوافل نزول آفتاب کے ہیں۔ تو اگر یہ سارے کوئی ادا، کسی کو توفیق ہوتی ہے وہ کچھ پڑھتا ہے، کبھی تہجد پڑھتا ہے، کوئی اوابین پڑھتا ہے، کوئی صرف اشراق پڑھتا ہے، کوئی سارے پڑھتا ہے۔ اب جب یہ ساری نمازیں پڑھتے ہو تو کتنی رکعتیں بن جاتی ہیں گنو، لیکن ہر 2 رکعت کے بعد جب اتحیات بیٹھو، باوضو ہو، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، مسجد ہو یا جہاں نماز پر بیٹھے ہو، میری بارگاہ میں میری عظمت کے گیت پیش کرو، میری تسبیحات پیش کرو، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میرے ہی بندے بن کر رہو گے، مجھ سے ہدایت طلب کرو، قرآن کی آیات پڑھو، مجھے رکوع کرو، مجھے سجدے کرو۔ جب 2 رکعت کے بعد اتحیات بیٹھو تو پھر بھی عرض کرو التحیات للہ وصلوات طیبات، اور پھر کہو السلام علیکہ ایھا النبی۔ سلام کہنے کا طریقہ کیا سکھایا قرآن نے؟ کپڑے پاک ہوں، دل پاک ہو، زبان پاک ہو، باوضو ہو، جگہ پاک ہو، جہاں نماز بچھا ہوا ہو، اور اللہ کی صلاۃ پڑھ رہے ہو۔ تکبیر کہہ کر کائنات کو الگ کر دیا، تم الگ ہو گئے۔ کوئی مرتا ہے، کوئی جیتا ہے، کوئی مکان گرتا ہے، کوئی کھڑا ہوتا ہے، کوئی بنتا ہے، بادل برستا ہے یا دھوپ نکلتی ہے، کہیں آگ لگتی ہے یا کوئی مرتا ہے، ختم سب کچھ، تمہارا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ جب تک سلام نہیں پھیرتے ہو، نماز سے باہر نہیں آتے ہو، تب تک اللہ اکبر، کائنات الگ ہو گئی، تم الگ ہو گئے۔ اب مجھ سے بات کرو، میری پاکی بیان کرو، میری عظمت بیان کرو، میری تعریف کرو، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم میرے ہی بندے بن کر رہو گے، میرے سوا کسی دوسرے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، مجھ سے راہ ہدایت طلب کرو۔ میں نے تمہیں قرآن سکھایا، قرآن پڑھو، پھر میرے سامنے رکوع کر کے کہو اے اللہ تو عظیم ہے، پھر سجدے میں جاؤ اور کہو اے اللہ تیرے جیسا تو سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا ہے، تجھ جیسا کوئی نہیں۔ پھر دوسری رکعت پڑھو، پھر رکوع کرو، پھر یہ سب دوہراؤ، پھر 2 سجدے کرو، پھر اتحیات پہ بیٹھ کے وعدہ کرو کہ میری ساری مالی جانی بدنی ساری باتیں صرف تیرے لیے ہیں۔ جب میرے اور تمہارے درمیان کچھ نہ رہے اس وقت کہو السلام علیکہ ایھا النبی۔ اب سلام کہنے کا مزہ ہے۔
اب کہو سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے نبی، اے میرے محبوب۔ جس اللہ نے نبی پر درود پڑھنے کا حکم دیا، کیا اسی اللہ نے یہ سلیقہ نہیں سکھایا؟ اب یہاں بس نہیں کرو، ہو گیا سلام تمہارا، لیکن پھر رسالت کی گواہی دو، تشہد پڑھو، پھر کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ابھی بس نہیں کرو، پھر کہو اللہم صلی علی محمد، پھر کہو اللہم بارک علی محمد، تب تمہاری صلاۃ پوری ہوگی۔ رکعتیں 2 پڑھی، صلاۃ و سلام 4 بار پڑھا۔ رکعتیں 2 پڑھی، صلاۃ و سلام السلام علیکہ ایھا النبی اشہد ان محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد۔ رکعتیں 2 پڑھی، صلاۃ و سلام 4 بار پڑھا۔ ایک تم ہو، ایک میں اللہ کریم ہوں، اور تم اکیلے ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ، زبان پاک، دل پاک، دماغ پاک، دنیا سے کٹ کر، لباس پاک، جگہ پاک، 2 رکعتوں کے 4 سجدے کرنے کے بعد اتحیات بیٹھو، اب سلام پڑھو میرے نبی پر۔ ہزار بار دہن بشویم ز مشک و گلاب، 1000 بار دہن بشویم ز مشک و گلاب، 1000 بار کستوری اور گلاب کو ملا کر اس سے منہ کو دھوں، کلیاں کروں، زبان صاف کروں، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است، ابھی تیرا نام مبارک لینا بے ادبی ہے۔ یار یہ گلیوں میں، یہ سڑکوں پر، یہ ڈھول باجوں میں، یہ شور شرابے میں صلاۃ و سلام نبی کیسا؟ جس اللہ نے اپنے نبی کی یاد کا، اپنے نبی پر صلاۃ و سلام کا حکم دیا، اس نے طریقہ بھی سکھا دیا۔ اب ہم اللہ کے سجدے بھی چھوڑ دیں، لباس بھی پاک نہیں ہے، جگہ بھی پاک نہیں ہے، گلی ہے، غلاظت ہے، کوئی حد نہیں ہے، کوئی اچھل رہا ہے، کوئی کود رہا ہے، یعنی جو کچھ کفار جس طرح کے جشن میلے کرتے تھے ان سے ہم نے لے لیا، اور ہم کہتے ہیں میلاد النبی منا رہی ہے۔ کون سا میلاد ہے؟ اس میں کسی فرقے، کسی طبقے، کسی مکتب فکر کی بات نہیں میں کر رہا، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں اللہ کی بات کر رہا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بات کر رہا ہوں، میں اس سلیقے کی بات کر رہا ہوں جو رب العالمین نے سکھایا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ کیا میں بہت جانتا ہوں یہ آپ نہیں جانتے؟ کیا آپ روز نماز میں ایسا ہی نہیں کرتے ہو؟ کیا صلاۃ میں ایسا ہی نہیں کرتے ہو؟ ارے بھائی، صلاۃ تو واحد لا شریک اللہ کی ہے، اس میں تذکرہ مخلوق کا کیسا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تو نہیں ہے نا، مخلوق ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ مخلوق ہیں۔ ارے صرف یہ مخلوق نہیں، وہاں تو ساری مخلوق کا تذکرہ آتا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی السلام علینا، اس نام میں ہر بندے مومن شامل ہے، خواہ آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر قیامت تک آنے والوں تک، اور زمین پر رہنے والوں سے لے کر حاملین عرش فرشتوں تک، ہر اللہ کا مومن بندہ اس نام میں شامل ہے۔ السلام علینا۔ جب نبی پر سلام بھیجتے تو پھر مطالبہ یہ کرتے کہ یا اللہ اب ہم سب پر سلام دے، اور ان سب میں خود کو بھی شامل کر لیتا ہے۔ کتنا ذرے بے مقدار ہو معروم نہیں رہتا۔ پھر سکھایا، پھر کہو الا عباد اللہ الصالح، اللہ کے تمام نیک بندوں پر، گویا ساری کائنات کو اس نے اپنے سلام میں کیوں فرمایا جب نبی پر سلام بھیجو گے تو سارے بخشے جاؤ گے، سب کو شمار کرو، سب کو لے آؤ کہ میں سب کو بخش دوں، لے آؤ سب کو اور سب کی بخشش لے جاؤ۔ نبی پر سلام کوئی معمولی بات تو نہیں۔
میرے حبیب پر سلام بھیج رہے ہو، صلات بھیج رہے ہو، لاؤ سب کو اور سب کی بخشش کی سند لے جاؤ۔ تو بھائی جب سب کا تذکرہ ہو گیا تو پھر جہاں تو ساری مخلوق آ گئی، صرف ایک حضور تو نہیں آئے۔ اور غلط تب ہوتا جب ہم بناتے، یہ تو اللہ نے خود سکھایا کہ میری بارگاہ میں میرا بندہ حاضر ہوا، اس نے باوضو ہو کر، لباس جگہ پاک، قبلہ رخ ہو کر، پھر اس نے اپنی زبان میری حمد سے پاک کی، شیطان مردود سے پناہ مانگی، پھر میری تعریف کی، پھر میرے ساتھ معاہدہ کیا، ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، جب تو ہے تو ہمیں کسی کی ضرورت کیا۔ پھر مجھ سے دعا کی کہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر، گمراہ لوگوں سے بچا۔ پھر اس کے بعد میرا قرآن پڑھا، پھر رکوع کر کے میری عظمت کا اقرار کیا، سبحان ربی العظیم، پھر سجدے میں چلا گیا اور پھر اقرار سبحان ربی الاعلی۔ 2 دفعہ جب ایسا کر کے اتحیات بیٹھا تو میں نے کہا اب میرے نبی پہ سلام پڑھ، اب تیری زبان، تیرا لہجہ، تیرا دل، تیری فکر میرے نام سے، میرے ذکر سے، میرے سجدوں سے پاک ہو گئی ہے، اب میرے حبیب پہ سلام بھیج، اب بھیج سلام۔ کہاں یہ مقام اور کہاں گلی بازار میں نعرے لگانا، کیا بات ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ کسی فرقے، طبقے، بریلوی دیوبندی کی بات نہیں، یہ مومن کی بات ہے، مسلمان کی بات ہے، حضور کی امتی کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ بارگاہ رسالت میں بیٹھے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، علی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ، مہاجرین مکہ، انصار مدینہ، کیسے کیسے لوگ تھے۔ 13 برس کلمہ توحید پڑھا، مشرکین نے، کفار نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، حضور نے فرمایا برداشت کرو۔ کہاں تک؟ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاندانی غلام تھے مشرکین مکہ کے پاس، غلام نسل در نسل بھی چلتے تھے، غلام ہے، اس کی شادی، اس کی بیوی بھی کنیز ہے، اولاد ہوئی، اولاد بھی غلام ہے، تو یہ کچھ خاندانی غلام ہوتے تھے جو کئی نسلوں تک کہیں کسی کے پاس ہے، وہ خاندانی غلام تھے۔ انہیں کلمہ نصیب ہو گیا، ان کی اہلیہ کو بھی، ایک جوان بیٹی تھی، حضرت عمار ان کے بیٹے تھے، خاندان کے 4 بندے تھے، چاروں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کیا بات ہے بھائی، کیا ہو گیا جی؟ تو لوگ آئے ہیں تو لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں نا، کوئی خطرہ نہیں۔ لوگ آئے ہیں تو باتیں لوگوں کے، لوگ سننے کے لیے آئے، لوگوں کو سننے دو، بات ختم۔ موت اپنے وقت پر آئے گی، ان لوگوں کے آنے سے نہیں آتی، بے فکر بیٹھو، جب آئے گی تو بتائے گی، نہیں آئے گی تو آ جائے گی۔ اور یہ جو چیزیں بتا کے آتی ہیں یہ موت نہیں ہوتی۔ ابو جہل نے کہا یہ کیا بات ہوئی بھائی، اگر شرفاء کے اور آزاد لوگوں کے بچوں نے یا بوڑھوں نے اسلام قبول کر لیا، ہماری مخالفت کر رہے ہیں، یہ جو نسلوں سے غلام ہیں یہ بھی اگر مان لیں گے تو پھر ہماری کون سنے گا، بات تو ختم ہو گئی۔ بے پناہ مظالم کیے اس نے ان پر، ان کے عقائد میں ملتا ہے، ان کی سیرت میں، کہ گلی میں لے جا کر باندھ دیتا، کھینچ کر ہاتھ پاؤں، اور سارا دن پیٹتا اور مارتے رہتے، اور اتنی سزا دیتے کہ شام کو وہ گھر آئے، باپ، بیٹا، بیٹی، بیوی، 4 بندے تھے گھر میں، برتن میں پانی رکھا تھا، لیکن 4 میں سے کوئی اس قابل نہیں تھا کہ اٹھ کر پی لے یا دوسرے کو پلا دے۔
اور یہ ایک دن کی بات نہیں، کئی دن گزر گئے۔ ایک دن بڑا عجیب بات ہوئی کہ گلی میں ان کے ہاتھ پاؤں کھینچ کر باندھے ہوئے قلعے ٹھوک کر اور مار رہے ہیں مشرکین، اور دوسری گلی سے شمس نبوت طلوع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا۔ آپ رک گئے، آپ نے رخ انور پھیرا، آپ نے دیکھا ان پر مظالم ہو رہے ہیں، پیٹا جا رہا ہے، ہاتھوں بندھے۔ حضور نے دیکھ کر فرمایا اصبروا یا آل یاسر، اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، برداشت کرو۔ ان موعدکم الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، میں ذمہ دار ہوں، وعدہ ہے تمہارے ساتھ جنت کا۔ ارے کوئی ہے کائنات میں جسے یہاں بتا دیا جائے اور ضامن محمد الرسول اللہ کہ تیرے لیے جنت ہے؟ کوئی ہے؟ آج کوئی ملتا ہے؟ عالم بھی ہیں، ولی کہلانے والے بھی ہیں، درویش بھی ہیں، بڑے مفکر بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں، کوئی ایک لاؤ جس کا ذمہ دار محمد الرسول اللہ اور اسے دنیا میں بتا دے کہ جنت کا تیرے ساتھ وعدہ ہو گیا۔ اور انہوں نے اعتبار کرنے کی حد کو نے کہا بالکل جنت ہماری ہو گئی، جو اس کا جی چاہتا ہے کر لے، کرنے دو ابو جہل کو جس کا جی چاہتا ہے۔ جنہوں نے یہ قربانیاں دی، پھر 13 سال بعد اللہ قادر ہے اور یہ نہیں کہتا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں اب کافروں کو تباہ کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، تم گھر چھوڑ دو۔ کمال ہے، کیسا بے نیاز ہے تو، قادر ہے، اور تیرے نام کے اور تیرے نام لینے پر یہ خفا ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، کتنوں کو شہید کر دیا، آگ سے جلاتے، گرم لوہے سے داغتے، گرم ریت پر لٹاتے، مظالم کرتے رہے، 13 برس بیت گئے۔ جو 13 برس بعد دستگیری فرمائی تم شاید چھوڑ کے چلے جاؤ۔ واہ بے نیاز تیرے رنگ ہے۔ کہہ تو سکتے تھے کہ یا اللہ کیا تو کمزور ہے کہ ہم بھاگ جائے، تو قادر ہے، ان کو بھگا۔ فرمایا نہیں، تم شہر چھوڑ کے چلو۔ انہوں نے کہا یا اللہ تو راضی رہ، ہمیں کسی سے کیا لینا۔ گھر بھی چھوڑ دیے، جائیدادیں جاگیر، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، کسی مہاجر نے نہ اپنی جاگیر واپس لی، نہ جائیداد، نہ گھر، بلکہ مکہ مکرمہ میں قصر نمازیں پڑھتے تھے کہ ہم مسافر ہیں یہاں۔ ہم نے تو اللہ کے نام پہ چھوڑ دی تھی، اب ہمارا ان سے یہ لوگ تشریف رکھتے تھے خدمت عالی میں۔ باتوں میں کوئی بے تکلفی آ گئی ہوگی، کسی کی آواز ذرا اونچی ہو گئی ہوگی، ورنہ ادب تو صحابہ کرام سے کائنات نے سیکھا۔ فوراً وہی یاد، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار میرے نبی کی بارگاہ میں دم اونچا مت کھینچو، کوئی اپنی آواز اونچی نہ کرے۔ ارے تم اور میں نہیں بیٹھے تھے، ماں و شما نہیں تھے، وہ بیٹھے تھے مہاجرین مکہ، وہ بیٹھے تھے خلفائے راشدین، وہاں بیٹھے تھے انصار مدینہ جنہوں نے سینہ وا کر دیا۔ جب مکہ مکرمہ دعوت دینے کے لیے گئے، عقبہ ثانیہ میں بیعت ثانی ہوئی، تو حضور نے پوچھا انصار مدینہ کا جو وفد تھا، 3-4 لوگ جو تھے یا کم و بیش، کہ بھئی تم مجھ سے اصرار کر رہے ہو مدینہ آنے کا، بیعت بھی کرتے ہو، لیکن یہ جانتے بھی ہو کہ میرے وہاں آنے کا مطلب کیا ہوگا؟ پتہ بھی ہے، خبر بھی ہے؟ ان کا یا رسول اللہ پتہ ہے، آپ تشریف لائیں گے تو پوری دنیا کفر ہمارے خلاف ہو جائے گی، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، جانیں دیں گے، بیٹے قربان کروائیں گے، لیکن آپ تک کسی کو نہیں پہنچنے دیں گے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ دنیا ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ یہ وہ لوگ بیٹھے تھے۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار کسی نے اونچا دم لیا تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، پھر تمہاری ساری نیکیاں ضبط ہو جائے۔
اگر مکہ میں مار کھاتے رہے ہو ضبط ہو جائے گی، ہجرت کی ہے ضبط ہو جائے گی، بدر میں گئے ہو ضبط ہو جائے گی، جہاد کیے ہیں ضبط ہو جائے گی، شاہ جانے دیے مجھے تمہاری کسی نیکی کی ضرورت نہیں، ادب بارگاہ رسالت اس سے زیادہ مقدم ہے۔ آپ پورے دیانت سے خود غور فرمائیے، مجھے آپ سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، مجھے تو اللہ نے بتا دیا، میں جو جانتا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں۔ خود غور فرمائیے کہاں وہ بارگاہ عالی اور کہاں آپ کے جلوس میلاد۔ کیا کوئی اللہ آج بدل گیا ہے، دین بدل گیا ہے، نبوت بدل گئی ہے؟ وہی نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اس کی عظمت ہے اور وہی اللہ رب العالمین ہے اور وہی قانون نافذ ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور تم کر کیا رہے ہو؟ کیا یہ جشن میلاد اور جلوس میلاد کا کوئی جواز بنتا ہے؟ یہ طریقہ ہے اس بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کا؟ کوئی خود سوچئے، کیا ان چیزوں ان خرافات کا کہیں کوئی، چھوڑو دیوبندی بریلوی کے جھگڑے کو، الا اللہ، یار تم نے تو بہت، یہ تو ایک سال میں ایک دن کرتے ہو اور سارا سال ہر اذان کے ساتھ تم نے باتیں بڑھا دی۔ پڑھنے والے صلاۃ و سلام جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی ادائیگی عربی کے اعتبار سے غلط ہوتی ہے، الفاظ غلط ہوتے ہیں، ادائیگی غلط ہوتی ہے اور سریں بھی غلط ہوتی ہیں، یعنی دینی اعتبار سے بھی غلط ہوتا ہے اور دنیوی اعتبار سے، سر بھی غلط ہوتی ہے، آواز بھی غلط ہوتے ہیں، اور مخاطب کر رہے ہوتے ہیں یا رسول اللہ، دیکھو جرأت رندانہ، کیا بات ہے۔ ارے بھائی یہاں بھی خطاب ہے، السلام علیکہ ایہا النبی، اس میں بھی خطاب ہے، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، خطاب ہے نا۔ لیکن خطاب کرنے سے پہلے وضو ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے، دنیا سے کٹ جانا شرط ہے، اللہ کی تعمید و تقدیس، رکوع و سجود 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد تم اس قابل ہوتے ہو کہ اب کہو السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہو نا، کس نے روکا ہے؟ السلام علیکہ ایہا النبی، الفاظ ہی کا فرق ہے، مفہوم تو ایک ہی، السلام علیکہ ایہا النبی، یا کوئی کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو الفاظ کا فرق ہے، مفہوم تو ایک ہے۔ روکا تو نہیں کسی نے، لیکن کہنے کا سلیقہ بھی ہے۔ اب لاؤڈ سپیکر پہ کھڑے ہو کر، صحن میں کھڑے ہو کر، گلی میں کھڑے ہو کر، ڈھول باجے بجا کر، جلوس نکال کر کہنا تو یہ تو ادھر چلا جائے گا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور علماء حق نے یہ بھی لکھا ہے کہ لا تشعرون کی اضافت اگر اس طرف کی جائے تو مفہوم یہ بنے گا کہ تمہاری نیکیاں ضبط ہو جائیں گی، خواہ یہ تم نے غیر شعوری طور پر بھی کیا۔ ایک مفہوم تو یہ ہے نا کہ نیکیاں ضبط ہو جائیں گی اور تمہیں خبر نہ ہوگی، لیکن ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر تم نے غیر شعوری طور پر بھی شور کیا، آواز بلند کی، تو تمہاری ساری نیکیاں ضبط ہو جائیں۔ تو بھائی اس بارگاہ عالی کا خیال رکھو۔ پھر یہ جلوس میلاد اور میلاد کے تہوار کی کوئی تک نہیں بنتی کہ اللہ بات، یہاں سلام بھی کہا تو نبی پر، نبی بعثت سے تعلق رکھتا، ولادت سے نہیں۔ نبی تو ازلی نبی ہوتے ہیں، لیکن ولادت پر کوئی ان کا ماننے والا ہوتا ہے نہ وہ دعوت دیتے۔ بعثت جب ہوتی ہے تو نبی دعوت بھی دیتا ہے اور مانگنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو سلام پڑھنے کا حکم ہے وہ بھی نبی پر، السلام علیکہ ایہا النبی۔ قرآن نے جو احسان کا ذکر فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بات
ہمارا رشتہ بعثت عالی سے شروع ہوتا ہے اور ولادت باسعادت سے ساری کائنات کا شروع ہوتا ہے، بلا تفریق مسلم و غیر مسلم۔ اس میں دنیاوی فائدے ہیں، مومن کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے، مشرک کے لیے بھی ہے، بت پرست کے لیے بھی ہے، انسان کے لیے بھی ہے، جانور کے لیے بھی ہے، درخت کے لیے بھی ہے، پتھر کے لیے بھی ہے، پرندوں کے لیے بھی ہے، مچھلیوں کے لیے بھی ہے، آسمانی مخلوق اور عرشی فرشتوں کے لیے بھی ہے۔ وہ دنیاوی فائدے ہیں، مادی فائدے ہیں، ذاتی فائدے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے بعثت کی تو پھر فائدے دو جہانوں پہ محیط ہو جاتے ہیں، دنیا و آخرت پہ چھا جاتے ہیں، دو عالم پہ چھا جاتے ہیں۔ تو فرمایا مومن کو تو زیب دیتا ہے میرے اس احسان کی بات کرے جسے میں بھی اپنا احسان کہہ رہا ہوں کہ احسان تو میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے مومنین میں محمد الرسول اللہ کو مبعوث کر دیا۔ تو میرے بھائی اپنے دل میں سوچ کر انصاف کرو کہ بات میلاد کی کرنی چاہیے یا بعثت علی کی۔ ارے میلاد تو ساری کائنات منائے، ہم کب روکتے ہیں؟ سب کو فائدہ ہوا، مومن کو بھی ہوا، کافر کو بھی ہوا۔ ہمارا تعلق تو حضور کی نبوت و رسالت سے ہے۔ کیا مشرکین مکہ حضور کے محمد بن عبداللہ ہونے سے انکار کرتے تھے؟ آپ کے بنو ہاشم میں سے ہونے سے انکار کرتے تھے؟ کیا اس ماننے کا انہیں کوئی فائدہ ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آپ کی طرف دیدے پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں لیکن آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ انہیں محمد بن عبداللہ نظر آتا ہے، محمد الرسول اللہ کی خبر نہیں ہے۔ تو جس نے محمد الرسول اللہ کو نہیں پایا اس نے کچھ بھی نہیں پایا۔ محمد بن عبداللہ تو سارے مشرکین بھی کہتے تھے۔ ایک آدمی تھا مکہ کا، اخنس بن شریف نام تھا اس کا، اخنس بن شریف، ابو جہل کا بڑا بے تکلف دوست تھا۔ بہت شور ہوا، 8-10 سال گزر گئے، مقابلہ چل رہا ہے، مسلمانوں پر مظالم توڑے جا رہے ہیں اور اسلام پھیلتا جا رہا ہے، رکتا نہیں۔ ایک دن وہ ابو جہل کے پاس کہیں آیا تو تنہائی میں دونوں بیٹھے تھے، تو وہ کہنے لگا یار ایک بات تو بتاؤ، بھئی اتنا عرصہ بیت گیا، 8-10 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور تم بڑے تکڑے لوگ ہو، تم بہت تکڑے آدمی ہو، اور تم روکتے 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 اور ظلم کرتے کرتے تھک گئے، اور یہ طوفان ہے کہ تم سے رک نہیں رہا۔ یہ تو بتاؤ، دل کی بات مجھے بتاؤ کہ تم کیا سمجھتے ہو، کیا یہ شخص واقعی اللہ کا نبی ہے یا اس نے محض دعویٰ کر رکھا؟ اس نے کہا ارے بے وقوف، اگر محض دعویٰ کر رکھا ہوتا تو اب تک چلتا۔ یہ اللہ کا نبی ہے، ہم ساری کوشش کر چکے ہیں تو یہ طوفان ہم سے رکتا نہیں، یہی تو اس کی سچ کی دلیل ہے، اللہ کا رسول ہے۔ اگر اللہ کا نبی نہ ہوتا تو اب تک یہ یہاں ملتا، ہم نے اسے کہیں فرار کر دیا ہوتا، اس کی ساری دعوت ختم کر دی ہوتی۔ تو اس نے کہا ظالم، تو جانتا ہے دل سے کہ اللہ کا نبی ہے تو مانتا ہے کیوں؟ کہنے لگا تو بے وقوف بھی ہے، اگر مان لیں تو پھر اس کی اطاعت کرنی پڑے گی، ہمارے پاس کیا بچے گا؟ ہماری سرداری پھر کہاں گئی؟ ہمارا حکم کون مانے گا؟ پھر تو سارے لوگ اس کو مان لیں تو اس کی اطاعت، رسول کی اطاعت ہوگی، ہماری چودراہٹ ختم ہوتی ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ جانتا ابو جہل بھی تھا کہ اللہ کا رسول ہے، لیکن صرف جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ ماننے سے بات بنتی ہے، بات ماننے سے بنتی ہے۔ اگر ہم بھی صرف جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں تو پھر کیا فائدہ؟ بات تو ماننے سے بنے گی۔ صلوات پڑھو، سلام پڑھو السلام علیکم یا رسول اللہ، میں نہیں منع کرتا، کوئی نہیں منع کرتا۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں بھائی، تو منع کیوں کریں گے؟ نماز میں پڑھتے نہیں السلام علیکم ایھا النبی، کیا یہ خطاب نہیں ہے؟ لیکن 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، پہلے سارے ہیلے کرنے پڑتے ہیں کہ زبان پاک ہو جائے، دل پاک ہو جائے، پیشانی صاف ہو جائے، لباس پاک ہو، باوضو ہو،
پاک جگہ پر کھڑے ہوں، منہ قبلے کی طرف ہو، بات صرف اللہ سے ہو رہی ہو، اللہ اکبر کہہ کے کائنات کو الگ کر دیا ہو، اور پھر موقع آتا ہے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اللہ کہتا ہے اب میرے نبی سے بھی سلام عرض کر ہے؟ کتنے مجاہدے کے بعد بندہ ایسی جگہ پہنچتا ہے جہاں بارگاہ رسالت میں اللہ خود فرماتا ہے اب آگے بڑھو، سلام پیش کرو اپنا، اور کوئی نماز نہیں ٹوٹتی. ہاں اب اس سلام کو لے جاؤ گلی پر اور بچے لونڈے لڑکے مرد عورتیں اکٹھی کر لو اور تماشا بنا دو تو کیسا رہے گا؟ سو میرے بھائی، ہمیں کسی سے نہ دشمنی ہے نہ ناراضگی، نہ ہم کسی پہ خفا ہوتے ہیں. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو یہ راز سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اللہ اس بارگاہ کی عظمت سے آشنا کرے. وہ کسی کا شعر تھا، اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی، اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی، روتا ہوا دیکھوں پس دیوار تجھے بھی. تو کلمہ محبوب خان رحمت اللہ تعالی علیہ ہوا کرتے تھے، ان کا ادبی ذوق بھی بہت اچھا تھا. کہنے لگے حضرت مزہ نہیں آیا، یہاں یہ پس دیوار مزہ نہیں دیتا. تو میں نے کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ شاعر نے تو یہی لکھا. کہنے لگے نہیں، روتا ہوا دیکھوں سرے بازار تجھے بھی. میاں یہ باریکیاں سمجھ آ جائیں، تمہاری آنکھوں میں بھی دریا آ جائے. سلام کہو تو آنسو پہلے نکلے، نگاہ اٹھاؤ تو آنکھ پہلے وضو کرے. سلام سے کون روکتا ہے بھائی؟ اللہ حکم دے رہا ہے صلو علیہ وسلم تسلیما. تسلیمہ کا مطلب ہے اس طرح صلاۃ و سلام کرو کہ اس کا حق ادا ہو جائے. کیسے کرو؟ صلو علیہ وسلم تسلیما، صلاۃ و سلام ایسے پیش کرو اس کا حق ادا ہو جائے. حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ تیاری کرو، دل کو پاک کرو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، رکوع و سجود کرو، اللہ کی عظمتیں بیان کرو، اپنی عقیدہ عرض کرو. یا اللہ میں تیرا ماننے والا، تجھے واحد لا شریک ماننے والا، صرف تیری عبادت کرنے والا، تجھ سے مدد چاہنے والا، تیرا بندہ ہوں. دیکھ میں تیرا قرآن تیری بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں، میرے یہ دل میں نقش ہے. پھر رکوع کرو، پھر سجدہ کرو. 2 دفعہ کر چکو تو 1 دفعہ سلام کہو. پھر کہنا ہے تو پھر 2 رکعتیں پڑھو. اور درود میں نے عرض کیا کہ درود کا معنی یہ ہے کہ جو چیز ختم نہ ہو، مسلسل چلتی رہے، جو چشمہ بہتا رہے، جاری رہنے والی چیز. درود کا مطلب ہے جو چیز جاری رہے، رکے نہیں. تو میاں رات دن پڑھو. اگر دل پاک ہے، زبان پاک ہے، وجود پاک ہے، لباس پاک ہے تو پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ. کون روکتا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے کچھ وقت مختص کر لیا ہے وظیفوں کے لیے، کچھ میں اس میں قرآن پڑھتا ہوں، کچھ جو آپ نے تسبیحات بتائی ہیں وہ پڑھتا ہوں، مسنون تسبیحات پڑھتا ہوں، اور چوتھا حصہ اس وقت کا صرف درود شریف پڑھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر درود زیادہ کر لو تو اچھا ہے. عرض کی یا رسول اللہ آدھا وقت تلاوت اور تسبیحات پڑھوں، آدھا وقت درود پڑھوں. فرمایا اور بڑھا لو تو اچھا ہے. یا رسول اللہ 1/4 تسبیحات پڑھوں اور 3 حصے وقت کے درود پڑھتا ہوں. فرمایا اور بڑھا لو تو اچھا ہے. یا رسول اللہ میں سارا وقت درود شریف نہ پڑھتا ہوں. فرمایا اگر ایسا کرو تو دنیا و آخرت کی ہر تکلیف کا علاج ہے. اگر صرف درود شریف پڑھتے رہو تو دنیا و آخرت کے ہر دکھ کا مداوا ہے. دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب.
اس لیے مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے کوئی وظیفہ بتاؤ، میں کہتا ہوں درود شریف۔ لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی، کہتے ہیں ٹال کھا دیا، وظیفہ نہیں بتاتے۔ اللہ 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 دعوے تو کرتے ہو لیکن اس نام کی عظمت سے آشنا نہیں ہو۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ہے تو زمین پر لیکن یہ ادب گاہ ایسی ہے کہ عرش عظیم سے یہاں کے آداب زیادہ ہیں۔ نفس گم کر دمی آئند ابو بکر و عمر ہی جا، شاعر نے تو کہا تھا نفس گم کردہ می آئند جنید و با یزید ہی جا، میں نے بدل دیا۔ ابو بکر جنید و با یزید وہاں ان کی خاک کے برابر نہیں، وہاں تو ابو بکر و عمر اونچا سانس نہیں لیتے تھے، فاروق اعظم سرگوشیوں میں بات کرتے تھے کہ آواز اونچی نہ ہو جائے، میری آواز بھاری ہے اونچی نہ ہو جائے۔ نفس گم کردہ می آئند ابو بکر و عمر ہی جا، جہاں ایسے لوگوں کی سانس مدھم پڑ جاتی ہے وہاں تم ہو شور شرابہ ڈھول تماشا کر کے، سارا میڈیا بھی اس پہ لگ گیا، سارے اخبار بھی اس پہ لگ گئے، اور پھر مزے کی بات یہ اس پہ ثواب کی امید رکھتے ہو۔ ایک مفتی صاحب ٹیلی ویژن پہ بتا رہے تھے کہ یہ جی جلوس کا کیا جواز ہے اور یہ شور شرابے جشن کا کیا جواز ہے، تو بڑے مفتی ہیں ہمارے آج کل مفتی اعظم پاکستان کے بنے ہوئے، تو وہ فرما رہے تھے کہ آج کل جو لباس ہم پہنتے ہیں یہ حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا، آج کل جو کھاتے پیتے ہیں چائے وغیرہ یہ حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، اگر حضور کے زمانے میں جلوس نہیں تھا تو اب وقت بدل گیا، اب جلوسوں کا زمانہ ہے، اب اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ نے کہا اگر ہم لباس ویسا نہیں پہنتے تو کیا اسے باعث نجات سمجھتے، اس میں ثواب سمجھتے؟ لباس امور عادیہ میں سے ہے، سنن عادیہ میں سے، لیکن آج بھی اگر کسی کے لباس کی مشابہت حضور کے لباس سے ہو تو کیا باعث ثواب ہے کہ نہیں؟ لباس کے لیے ستر عورت ضروری ہے، کوئی بھی لباس پہن لیا وہ شرعی ہے، لیکن اس میں کچھ ثواب کی بات تو کوئی نہیں۔ اگر حضور سے مشابہت ہو تو پھر سنت عادیہ صحیح، لیکن ثواب کی بات تو کیا آپ ان جلسے جلوسوں سے ثواب کی امید نہیں رکھتے؟ اگر ثواب کی امید رکھتے ہیں تو پھر یہ آج کی چائے اور ہوائی جہاز کی سواری اور لباس تو نہ ہوا، جہاز کی سواری میں تو کوئی ثواب آپ کا تصور نہیں، کھانے پینے میں تو کوئی نہیں، لباس میں تو کوئی نہیں، بلکہ اگر امور عادیہ میں بھی عادت شریف کے مطابق بندہ عمل کر سکے تو اس میں ثواب ہے، چھوٹ جائے تو گرفت کوئی نہیں، چونکہ امور عادیہ میں سے ہے، عبادات میں سے نہیں۔ علماء حضرات تشریف رکھتے ہیں، علماء بتا سکتے ہیں اور جانتے ہیں سارے، لیکن یہ جو آپ جشن مناتے ہیں مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو نہ منائے اسے آپ کافر بھی کہتے ہیں، اور اسے منا کر آپ جنت کے امیدوار بھی بنتے ہیں، اسے سارے سال کی نمازوں کا بدل سمجھتے ہیں کہ چلو کچھ کیا نہیں کیا جشن میں مل کے بخشش ہو گئی، اسے بخشش کا سبب بھی سمجھتے ہیں۔ مولانا یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اگر کسی نے محمد الرسول اللہ کی عظمت کو بھی بیچ کر کھانا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس پہ چندے بڑے جمع ہوتے ہیں، پیسہ بہت آ جاتا ہے، کھانے پینے کا اہتمام ہو جاتا ہے۔ آج تم عظمت رسالت کو بیچ کر کھاؤ، لیکن کل اس کا وہ محافظ، اس کی عظمت کا وہ رکھوالا جس نے دم اونچا لینے سے منع کر دیا وہ حساب بھی لے گا، کل پوچھا بھی جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک آپ نے ان میلادوں اور جلوسوں کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہوتے دیکھی؟ آج ہم بعثت عالی کی بات کر رہے ہیں، کم از کم جتنی دیر سن رہے ہیں اتنی دیر تو عظمت رسالت دل میں ہے کہ نہیں؟ تو ان جلوسوں میں کسی کے دل میں کوئی عظمت کا احساس آتا ہے، ان سے کوئی احساس ہوتا ہے؟ تو میرے بھائی بندے مومن کو چاہیے
یہ تو ہمیں کفر نے دھوکہ دیا اور ہمیں رسومات میں الجھا کر اور اسے وہ بکپ کرتے ہیں، فنڈز دیتے ہیں لوگوں کو، غیر ملکی ایجنسیاں پیسے دیتی ہیں کس کو، اور پھیلاؤ، مسلمانوں کو حقیقت سے دور کر دو، ان میں سے روح محمد نکال دو، انہیں اپنے حال میں ڈھال لو، انہیں ہاؤ ہو شور شاب۔ اب دیکھو کہاں تک لے گئے آپ کو، آپ نے دیکھا نہیں؟ اب میں ٹیلی ویژن پہ دیکھتا ہوں وہ جو شہید ہو گئے تھے لاہور پولیس والے، ان کی یاد میں موم بتیاں جلائی جائیں۔ کیا مسلمان شہیدوں کی یاد میں آگ جلاتے تھے یا قرآن پڑھتے تھے؟ کوئی کافر مرتا ہے تو وہ موم بتیاں جلاتے ہیں، یا پھر اس کا وہ سالانہ وہ مناتے ہیں موت کا دن، تو وہاں پھول اور وہ رکھتے ہیں۔ اب آپ کے ملک وطن عزیز پاکستان میں بھی موم بتیاں جلاتے ہیں یا جا کر پھول کی ٹہنی رکھ 2 منٹ کی خاموشی کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، دعا نہیں مانگتے، درود نہیں پڑھتے، فاتحہ نہیں پڑھتے، 2 منٹ کی خاموشی کرتے ہیں کافروں کی طرح۔ یار کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کیا ایسا ہی نہیں ہو رہا ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے کوئی اس ملک میں پوچھنے والا؟ کیا اسلام اتنا ہی بے بس و بے کس ہو گیا؟ میں نے حدیث مبارک پڑھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو تو جتنے بال سر کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اگر آپ شفقت کا ہاتھ کسی یتیم کے سر پہ رکھیں۔ اور ایک بات اور بھی سن لو، یتیم ہوتے ہیں نابالغ بچے۔ یہاں سارے بابے بھی کہتے ہیں جی میں یتیم ہوں، بالغ یتیم نہیں ہوتا، ورنہ تو ساری دنیا یتیم ہو جاتی۔ بالغ جو ہوتے ہیں ان کے والدین گزر جائیں تو وہ یتیم نہیں کہلاتے، نابالغ بچے کو یتیم کہتے ہیں جو ابھی والدین کی پرورش کا محتاج ہوتا ہے۔ تو فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو تو اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ تو فوراً میرے دل میں جرأت نہیں ہوئی بات زبان سے نکالنے کی، لیکن میرے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ یا رسول اللہ اب تو آپ کا دین ہی یتیم رہ گیا۔ جس بندے کی کوئی حیثیت نہیں وہ دین کی مخالفت کر سکتا ہے، رمضان میں سرے بازار سگریٹ پی سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، ہر حکم شرعی کی مخالفت کوئی روکنے والا ہے؟ سب سے کمزور، بے بس اور بے کس کیا صرف دین رہ گیا؟ کوئی اس کا وارث، اس کے دکھ میں جلنے والا، کوئی اس کا درد محسوس کرنے والا نہیں۔ اگر نہیں تو پھر کس شفاعت کی امید لیے بیٹھے؟ میرے بھائی ہم پر اللہ کا احسان ہے، ہم ان میں سے الحمدللہ جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا، میں نے تم میں اپنا رسول مبعوث کیا ہے۔ ہم اس بعثت کی بات کرتے ہیں۔ بعثت اور ولادت باسعادت کی بات میں ایک فرق بھی ہے۔ جب آپ بعثت کی بات کرتے ہیں تو ساری شریعت سامنے آ کھڑی ہوتی ہے کہ مبعوث کس لیے ہوئے، آپ نے کیا فرمایا، کیا کرنے کا حکم دیا، کس سے روکا، اس لیے لوگ بعثت سے بھاگ جاتے ہیں۔ ولادت کی بات کرتے ہیں، ولادت باسعادت کے ساتھ کسی حکم کا تو کوئی تعلق نہیں نا، تو وہاں جو جی چاہو کھیل تماشا کر لیا۔ تو میرے بھائی بندے مومن پہ واجب ہے کہ شکر ادا کرے۔ بندے جو چیز نص قرآنی سے، آیت قرآنی سے ثابت ہوتی ہے وہ فرض ہوتی ہے۔ صلاۃ نص قرآنی سے فرض ہے نا، صلاۃ کا طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی فرض ہے۔ صلاۃ میں قیام بھی فرض ہے نا، رکوع بھی فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے، اتحیات بیٹھنا بھی فرض ہے۔ اس فرض کے اندر ایک اور فرض ہے، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ فرض در فرض ہے، صلو علیہ وسلم۔ پڑھو نا صلاۃ و سلام، کس نے روکا؟ کہتے ہمیں کہتے یا رسول اللہ نہ، ارے ہم کہتے ہیں بے ادبی نہ کرو بابا، ضرور کہو، شور نہ کرو، اس بارگاہ عالی میں شور نہ کرو، بے ادبی نہ کرو، سرے بازار نہ کہو،
کہو السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول، لیکن اس کا سلیقہ تو سیکھو، پہلے 2 رکعت ادا کرو، پھر اتحیات میں بیٹھ کر کہو السلام علیکہ ایھا النبی۔ الفاظ میں ہی فرق ہے، معنی میں تو کوئی فرق نہیں۔ تو پھر کہنے کا سلیقہ ہے، پڑھو ہر وقت درود شریف پڑھو، لیکن اپنے دل کو اللہ کے حضور حاضر کر کے بس تسبیحات میں رکھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہو، لیکن کوشش کرو کہ اپنے آپ کو باوضو رکھو، کوشش کرو کہ لباس نمازی ہو، پاک ہو، کوشش کرو کہ پاک محافل میں بیٹھو اور پاک جگہوں پر بیٹھو۔ اب شراب خانے میں بیٹھ کر درود پڑھنے کی کیا تو کہ، اور جب شراب خانے میں جاؤ گے تو تمہیں پڑھنے کون دے گا؟ وہ تو تمہاری زبان روک دے گا۔ اسی طرح ان شور شرابوں میں آپ کو وہ نہیں کہنے دیا جاتا جو اللہ نے کہنے کو کہا ہے، جو طریقہ رسول اللہ نے۔ کسی کو آپ نے ان جشنوں میں درود ابراہیمی یا کوئی مسنون درود یا یہ نماز والا درود پڑھتے سنا ہے؟ یہ وہ ان ہنگاموں میں زبان سے نکلنے ہی نہیں دیتا، پھر اور علم غلم ہی نکلتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، بہت بڑا احسان ہے اللہ کریم کا، اس نے ہم میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ بات چلتی ہے بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے، میں غیر مسلموں کو مخاطب نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ نے انہیں مخاطب نہیں کیا۔ اس نے کہا یہ ان کو دفع کرو، جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا ان کو جانے دو۔ احسان ہے میرا علی المؤمنین، جنہیں ایمان نصیب ہوا، جو مسلمان ہے۔ اگر اس کا اللہ کی توحید اور حضور کی رسالت پر ایمان ہے تو اس پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنا نبی مبعوث فرمایا۔ اس لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو پھر سے اس نعمت کی یاد دلائیں، اللہ کے اس احسان عظیم کی طرف متوجہ کریں۔ اور یہ کوئی مقابلہ نہیں، لڑائی نہیں، کوئی جیت ہار نہیں، ہم نے کوئی اپنی بات نہیں منوانی، ہم تو اللہ کے رسول کی بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ لوگ اس سے مستفید ہوں، ان کی نجات ہو، انہیں عشق نبی نصیب ہو، انہیں اطاعت پیغمبر نصیب ہو، انہیں اللہ کا قرب نصیب ہو۔ تو میرے بھائی، اس خلوص کے ساتھ، اس درد دل کے ساتھ، یہ بڑی ہمت کی بات ہے کہ لوگوں کو انحرافات سے بچاؤ اور ان میں یہ احساس پیدا کرو کہ کرنے کا کام یہ ہے، آپ اپنا جادہ مستقیم چھوڑ کر کافروں کی رسومات کے پیچھے مت جاؤ، یہ مومن کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ کریم ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ ایک بات جاتے جاتے ہوئے کہہ دوں، قرآن کریم نے اور بھی مختلف مقامات پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے کر ذکر فرمایا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، علماء تشریف فرما ہے، علماء جانتے ہیں اور علماء دیکھیں گے۔ فرمایا نام نامی لے کر ذکر خیر ملتا ہے۔ فرمایا ما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نام نامی آیا، ساتھ صفت رسول آ گئی۔ قرآن کریم نے نام نامی لیا، پھر نام نام ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی، پھر نام نامی لیا، ساتھ رسالت اور ختم نبوت آ گئی۔ یعنی میلاد کا ذکر تو کوئی نہیں آیا۔ پھر نام نامی لیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ چوتھی دفعہ پھر نام نامی آیا قرآن حکیم میں، الذین آمنوا بما نزل علی محمد، پھر بات رسالت، نبوت اور قرآن کی آ گئی۔ 4 جگہ نام نامی لے کر، محمد نام نامی لے کر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حضور کا ذکر فرمایا قرآن میں 4 جگہ۔
چاروں جگہ ساتھ رسالت کا، قرآن کا، نزول احکام کا ذکر ہے، یعنی بعثت علی، رسالت و نبوت، کمالات نبوت و رسالت کا ذکر ہے، میلاد کا نہیں ہے۔ آپ روز قرآن پڑھتے ہیں، دیکھیں، یعنی اللہ کریم جہاں بھی حضور کا نام نامی لے کر ذکر خیر فرماتا ہے، ساتھ رسالت کا ذکر فرماتا ہے، نبوت کا ذکر فرماتا ہے۔ تو کیوں اس کو چھوڑ کر ہم رسومات کے پیچھے جا رہے ہیں؟ کتنی اہمیت ہے اس بات کی کہ حضور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میاں دنیا سے جھگڑا تو اسی بات پر ہے، ورنہ حضور کو تو کافر بھی صادق و امین تو کہتے تھے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں، یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، یہ بد نصیب تو میری آیات کو سچ جانتے ہوئے جھوٹا کہتے ہیں، میرے احکام کی، میری آیات کی، میری باتوں کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو تو صادق و امین کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ کہنے کی بات نہیں، یہ کرنے کی باتیں ہیں، یہ جاننے کی بات نہیں، یہ ماننے کی بات ہے۔ اللہ کریم ہمیں حضور کی اس شان سے آشنا بھی کرے، اس پر یقین و ایمان بھی عطا کرے، اور اس سے ہمیں برکات دو جہاں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج تو بھائی دیر ہوگی، میرے خیال 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گئے، 1 گھنٹے تو زیادہ کہتی نہ بولے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کریم ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہ اس ملک کو ہمیشہ اللہ اس ملک کو قیادت اور اس پر کوئی صافی حکومت قائم، اس پر محمد الرسول اللہ کی حکومت قائم، اس پر قرآن کریم کی حکومت قائم، اس پر اسلام کی حکومت قائم۔ اے اللہ اسے روشنی کا مینار